کہ رمضان کے بعد ذوالحج سے کے پہلے جو 10 دن ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں وہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور وہ زور زور سے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اور پھر انہیں دیکھ کے سارے بازار والے پڑھتے۔ آپ سوچیں ذرا کیا وہ حال ہوگا کہ پورے بازار والے تکبیرات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے ہیں، پہلے گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جب الحمدللہ جو تلبیہ پڑھی جاتی ہے نا کہ لبیک اللہم لبیک، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ پوری پوری اگر بس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سارے پڑھے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بھی تلبیہ جب وہ کہتے ہیں تو اس کے دائیں سے بائیں زمین کے آخری کنارے تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں، اور وہ جو اتنے پوری کائنات کے وہ سارے کنکر اور پتھر اور مٹی جو وہ پکارتے ہیں، درخت پکارتے ہیں، اس کا ثواب وہ تلبیہ کہنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دے کہ ہم اللہ کے گھر ان دنوں میں جا سکیں۔ اور پھر دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان دنوں میں کرنے والے کون سے کام ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم اس مہینے کا ذوالحج کا چاند دیکھتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور چاند دیکھ کے تو ہر مہینے کے چاند دیکھ کے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ امن و سلامتی کا یہ مہینہ ہمارے لیے کرنا۔ سیکنڈ چیز کرنے والی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ نے قربانی دینی ہے تو پھر آپ جیسے ہی چاند آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے اور آپ بال نہیں کاٹ سکتے ہیں، اور جیسے قربانی دے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی ریگولر روٹین میں آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے اس میں کہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ جو آدمی ہیں وہ تو میں کہتی ہوں کہ وہ کاش وہ سنت دوبارہ سے جاگ جائے کہ بازاروں میں بھی وہی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، گھروں میں وہ آوازیں آ جائیں تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں، 10ویں دن تو عید ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اب دیکھیے پہلے ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ہم نے 10 اچھے روزے رکھے رمضان سے نیکسٹ منتھ میں، اور پھر اب اگلا آ گیا، حج کے زمانے کا آ گیا تو پھر 9 روزے اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ نفلی روزے ہیں، فرض نہیں ہیں، لیکن ان کے اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یا رب العالمین ایک روزہ بھی نہ چھوٹے۔ لیکن اگر پورے نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ جو عرفات کے دن کا روزہ ہے وہ کبھی نہ چھوڑے۔ 9 عرفات کا جو دن ہوتا ہے، 9 ذوالحج کا، اس میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک روزہ بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اگر کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو روزہ کھلواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ تو کتنی مزے کی بات، اگر فار ایگزامپل کسی کی زندگی 30 سال کی ہے تو اگر وہ 15 لوگوں کا روزہ کھلوائے تو ہمارے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہیں گے کہ یہ بھی بڑی چلاک لوگ ہو گئے ہیں، اور کہ جو بھی اجر جتنا بھی ہم ملٹی پلائی کر سکیں، لیکن یہ تو دیکھیں نا ہم پہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے۔ ان کو اللہ کو بھی پتا ہے نا، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا جمع و تقسیم کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ اگر میں یہ کروں گی تو مجھے اتنا ثواب مل جائے گا، اگر میں یہ کروں گی تو مجھے اتنا اجر مل جائے گا، اور آخر اجر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم جنتوں کے وارث بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آگے دیکھیے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ عام دنوں میں، کہ صحابہ نے کہا کہ عام دنوں میں جو ہم پورے سال کے دن ہیں سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ ان 10 دنوں کا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد پہ جب جاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، لیکن سوائے اس کے ایک شکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یہ تو جہاد ہی کی ایک قسم لگتی ہے نا، لیکن سیکنڈ یہ ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے، اور تیسری بات یہ کہ اپنی تمام جمع پونجی جو مال و متاع ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اس کا اجر اس کو زیادہ ہے، اس کی فضیلت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی عمل انسان پورے سال کرتا ہے نا جو، اس سے زیادہ اس کو اجر ان 10 دنوں میں نیکی کرنے کا ملے گا الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں نیکیوں کی طرف بھاگنے والا سابقون اولون میں شامل کر دے۔ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں دیکھیں کہ کہاں سے نیکیاں کما سکتے ہیں اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔
हमने सूरत बकरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि हमें खाना काबा जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा और हज़रत इब्राहिम और इस्माइल ने खाना काबा तामीर किया था। आपको याद है वो हमने सारा पढ़ा था कि कैसे वो वहाँ पे गए, कैसे हज़रत इस्माइल को कहा, उन दोनों ने खाना काबा तामीर किया और बनाने के बाद उन्होंने जो दुआ की थी, आपको याद है इतनी खूबसूरत उन्होंने ये दुआ की थी कि रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम, कि ए अल्लाह इन्हीं में से रसूल पैदा कर, यतलू अलैहिम आयातिका, कि जो तेरी आयात इनको पढ़ के सुनाए। देखें वो खाना काबा तो बनाया, मक्का में बनाया था ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वहाँ पे कोई नबी नहीं आए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत बख्शी थी तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था। और उन्होंने क्या कहा था कि ऐसा नबी भेज जो उनको तेरी आयात पढ़ के सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम दे। तालीम कौन देता है? जो टीचर होगा ना। तो किताब की, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस किताब की तालीम देने का आप देखें क्या अजर होता है। वल हिकमता, और उसको उनको हिकमत सिखाए, व युज़क्कीहिम, और इस किताब से जो अल्लाह ताला की आयात है इससे वो उनको पाक करे। क्योंकि पाक कैसे होगा? जब दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत आएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का एहसास होगा हमें, तो इंसान अपने गुनाहों से पाक होना शुरू हो जाता है ना। व युज़क्कीहिम, और उसको पाक करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ज़बरदस्त है और बड़ी हिकमत वाला है। तू ही जानता है मेरे अल्लाह, हिकमत तेरी उसमें काबू में है कि कौन किस जगह पे किस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या चीज़ पैदा करनी है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त जो दुआ की थी, देखिए हज क्या है? हज सारी की सारी हज़रत इब्राहिम और बीबी हाजरा की जो भी सुन्नतें थी ना, उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चला दिया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, मैंने आपको उस वक़्त बताया था कि देखिए हज़रत जो बीबी हाजरा थी, जब वो पानी के लिए एक पहाड़ से दूसरे पे सफ़ा मरवा में जा रही थी, देखिए वो उस औरत की तड़प देखें और उसका भागना देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कितना पसंद आया था कि पूरी रहती दुनिया तक के तमाम आदमियों को, तमाम बच्चों और औरतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके कदमों पर चला दिया। और देखिए फिर जब हम हज पे जाते हैं तो आप देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला पहली दफ़ा वही नाज़िल हुई थी, वो 40 साल के थे, तो मक्का के अंदर वो 13 साल रहे थे, राइट। और 13 साल के बाद वो हिजरत करके जब वो मदीना गए थे, तो जब फतह मक्का से पहले 21 साल तक खाना काबा में बुत पड़े हुए थे, बुतों की पूजा वहां पे होती थी। लोग ये देखिए, मैंने पहले भी आपको जब बताया था कि मक्का के रहने वाले लोग हज भी करते थे और उम्रे भी करते थे। वो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसके ऊपर जा रहे थे ना, दीन पे थे, लेकिन उन्होंने उसमें इतनी बिदात शामिल कर ली हुई थी। वो तो अपने आप को समझते थे कि हम नेक काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी बिदात उसमें शामिल हो गई थी और वो जिनकी पूजा करते थे उनको नेक ही लोग समझते थे। उन्होंने तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी बुत बना के उधर रखा हुआ था। तो जब फतह मक्का हुई थी 8 हिजरी में, तो उसके बाद बैतुल्लाह से बुतों को निकाला गया था। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें पता चलता है, तो फिर एहसास होता है कि या रब्बुल आलमीन, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल मक्का के अंदर हैं, लेकिन वो खाना काबा से बुत नहीं निकाल सकते थे। उस वक्त तो हिम्मत ही कोई नहीं थी ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया था कुफ्फू अयदियकुम। थे कितने लोग जो इस्लाम में थे, और कहाँ पूरा मक्का के लोग, पूरे उनके कबीले के लोग। और उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म नहीं था। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे 9 हिजरी में हज जो है वो फर्ज हुआ था, और पहला हज जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को भेजा था अमीर हज बनाकर। और उसके बाद 10 हिजरी को इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 और बात जगह है कि 1,40,000 जानिसार सहाबा के साथ पहला और आखिरी हज किया था। अब देखिए हज क्या है, सारी की सारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ जो थी उनकी सुन्नत पे चल रहे थे ना, लेकिन वहां पे जो मनासिक हज के थे वो क्या थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से वहां पे किया उसी तरह से हमें हुक्म है करने का। हम देखें, जब सबसे पहले तो हम मक्का में जाते हैं, मक्का से जब हम मिना जाते हैं तो मिना तो एक मैदान है, वहां पे टेंट लगते हैं। देखिए मक्का के खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का 1,00,000 नमाजों जितना अजर है। हमें वहां से उठा के हमें हुक्म दिया जाता है कि चलो जी अब मिना में चले जाओ। हम वो छोड़ के उस खाना काबा को की इबादत को छोड़ के हम मिना चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। हम मिना में जब होते हैं, वहां से हमें अरफात में लेके जाया जाता है कि चलो जी अब अरफात में थोड़ी दूर अरफात है ना, अब वहां पे जाना है।
اور ہم لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں مینا کو چھوڑ کے، وہی وادی، وہی ہوائیں، وہی سارا کچھ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے۔ وہاں پہ جا کے ہم خطبہ سنتے ہیں، اور خطبے کے بعد ہم ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں، اور وہ بھی قصر پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم تو حج کرنے گئے نا، اتنی بڑی سعادت لینے گئے، عبادت بھی کرنے گئے تھے، اللہ کو منانے گئے تھے، وہاں پہ نماز تو جو عبادتیں کرنے گئے تھے وہاں پہ نماز قصر پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ عرفات میں ہم اتنی دعائیں کرتے 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 جیسے سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے حکم ہوتا ہے چلیں جی اب چلیں، اور واپس مزدلفہ پہ چلنا ہے، ایک اور مقام پہ جانا ہے۔ اب وہاں پہ ٹائم ہے آپ کی مغرب کی نماز کا، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب پھر وہی بات کی کرنے، تو ہم عبادت گئے تھے، اور افضل وقت میں نماز پڑھنے کا تو اجر ہی اتنا ہے۔ اب وہاں پہ وقت ہے، ہم کھڑے ہیں لائنوں میں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی۔ دیکھیں پھر جب ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر وہاں پہ ہم جب رات گزارتے ہیں تو دیکھیں تہجد نہیں پڑھتے، کیونکہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی تھی۔ آپ کبھی حج کے مناسک کے ساتھ یہ ساری سنتیں اکٹھی کریں، پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو سنت پہ بلیو نہیں کرتے، نہیں سنت میں یہ ہمیں بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے، ان کو یہ بتایا کریں۔ میں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مجھے بھی پتا چلتا تھا، آپ بلیو کریں، مجھے ایک ہوتا ہے نا کہ دل ٹھہر جاتا ہے، جیسے دل مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارے عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں جب ہمیں ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے، تو ہم دشمن جیسے اسلام کے دشمن ہی کہیں گے نا جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، مجھے خود آپ دیکھو، اگر حج کرتے ہو تو حج کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کی تھی۔ اگر میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل پہلے دن سے حج سے آخر وقت تک لے کے جاؤں، آپ you will be shocked to understand کہ الحمدللہ ہم کیسے وہ عبادت انسان کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے نا بالکل، کہ صرف میری مرضی پہ، صرف اس کی مرضی سے، جس جگہ پہ جو حکم، جس وقت چلنا، جس وقت واپس آنا، جس وقت طواف کرنا، جس وقت واپس نہیں کرنا، سارے کے سارے۔ آج اگر جا رہے ہیں تو صرف جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی ہیں، چھوٹوں کو اور مڈل والے کو نہیں مارنی۔ کیوں نہیں مارنی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ اتنا خوبصورت یہ ایک تو حج ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ حج میں ہم کرتے کیا ہیں، آخر ہم دعائیں تو مانگ رہے ہیں، لیکن جن کی سنتوں پہ چل رہے ہیں نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے چون چرا کیے بغیر ہم کرتے ہیں۔ تو جب ہم واپس آتے ہیں تو یہ سبق لے کے ہمیں آنا چاہیے کہ یا رب العالمین اس دنیا میں بھی ہمیں ان کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے۔ ہم یہاں پہ آ کے پھر شیئر ہو جاتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد بھول جاتے ہیں۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ میاں استقامت دے، آنیسٹلی میں مذاق سے نہیں کہہ رہی ہوں بالکل بھی، آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں کسی کو تانا دے رہی ہوں یا کچھ بھی۔ شروع میں آتے ہیں لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ حجاب بھی لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دنیا اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور کیوں کھینچتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ آنیسٹلی اگر آپ قرآن کھول لیں ایک دفعہ، اگر آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں، کسی کلاس میں آپ داخل ہو جائیں، کسی کلاس میں آپ چلے جائیں قرآن کی، آپ واللہ آپ کے حجاب نہیں اتریں گے، آپ کے راستے نہیں بدلیں گے، آپ پھر ویسے ہی کریں گے جیسے شروع میں آتا ہے نا انسان کا پتاری ہوتا ہے حج جیسے، آپ بالکل ویسے ہی عمل کریں گے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اتنی ہیبت ہوتی ہے، اتنا ایک روب ہوتا ہے حج سے واپس آنے کا کہ یا رب العالمین ہم کس جگہ پہ تھے، ہم نے تیرے گھر میں کیا کیا۔ وہاں کے ایکسپیرینس بھی تو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے لے کے واپس آتے ہیں، لیکن پھر دنیا جب کھینچ لیتی ہے تو یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بس کوشش کریں کہ جو لوگ بھی حج پہ جاتے ہیں، جاتے رہیں گے انشاءاللہ ساری زندگی میں، یہ کچھ ہم لوگوں نے کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جما دے کسی طرح سے، آمین ثم آمین۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14، جس میں اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ زُیِّنَ مزین کر دی گئی، سجا دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، حب کہتے ہیں محبت کو، الشہوات خواہشات کی محبت کو، کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ نے ہی خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا، من النساء اور عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے کہ اب یہ محبت جو ہے خواہشات سے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمارے اندر ڈالی ہے نا، تو اب ہم کیا کریں؟ اب ان چیزوں سے محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن محبت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آیت ہے نا، میں نے آپ کو یاد ہے شروع میں کہا تھا کہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کا کہا ہے، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کرو اور کہاں پہ منع کیا ہے۔ تو یہ آیت جو آج ہم ابھی پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی محبتیں بتا کے کہا کہ ان سے بچو،
اور ان سے کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ. دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام جو ہے یہ پورے کا پورا پریکٹیکل مذہب ہے. اب یہ محبتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ نے محبتیں پیدا کر دی، حب و شہوات، خواہشات کی محبت، من النساء اور عورتوں کی، تو یہ محبتیں تو اللہ نے ہی پیدا کی ہے نا. تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے تو امتحان بھی انہیں پہ آ جاتے ہیں نا جو محبتیں ہیں ہماری. تو اب دیکھیے کہ اللہ کی محبت جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی محبت پہ ہم نے ان محبتوں کو افضل نہیں کرنا. اب اگر آپ یہ کانسیپٹ سمجھ جائیں گے نا اس آیت کا تو بہت آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ یہ ساری محبتیں تو اللہ کی، اور محبت کی لذت ہوتی ہے. دیکھیں محبت اگر ہو اس میں لذت ہی اٹھ جائے. اگر آپ لوگوں کو ہر ایک نے ہماری زندگیوں میں ہم نے محبت کو ضرور چکھا ہوا ہے. کسی کی اولاد کی محبت کو چکھا ہے، ماں باپ کی، بہن بھائی کو، بڑی ڈفرینٹ کائنڈ محبتیں ہوتی ہیں. اور اگر ایک محبت کی بات جس میں یہاں پہ آ جاتا ہے کہ حب و شہوات من النساء عورتوں سے، تو آپ وہ زمانہ یاد کریں جب منگنی ہم لوگوں کی ہوتی ہے. تو پہلی دفعہ جب اپنے ہسبینڈ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور وہ جو پیریڈ منگنی کا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا ہم لوگوں کو. ہم آلویز اس زمانے میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہوتا تھا. اب دن رات اسی بندے کے بارے میں خیال بندے اسی میں رہتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں ہے، ان کو یہ ان دنوں میں نئے ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں، اور اس محبت کی لذت بھی فرق ہی ہوتی ہے. راتوں کو بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی، اور وہی بندہ وہ کہتا ہے نا کہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. دیکھیں اللہ کے رنگ میں بھی رنگنے کے لیے نا یہی محبت کام آئے گی. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں رنگنے کے لیے ہمیں کام آئے گی. وہ کوئی مشکل لگتا تھا اس زمانے میں؟ جو ہمارے ہسبینڈ کو پسند ہوتا تھا ہم وہ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے کہ نہیں ان کو ایسا پسند ہے، ان کو یہ رنگ پسند ہے، ان کو یہ کھانا پسند ہے، ان کو ایسا بیٹھنا پسند ہے، ایسا نہیں پسند ہے. وہ اس زمانے میں جب محبت ہو رہی ہو، نئی محبت ہوتی ہے، محبت تو الحمدللہ رہتی ہی ہے، لیکن یہ جو نئی محبت کی میں بات کر رہی ہوں جب ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے دیکھیں جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی نا تو ہمیں اس کے رنگ میں رنگنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ فالو کرنے میں بڑی مشکل آتی ہے، تو پھر آپ یہ غور کریں کہ یہ محبت کی یہاں پہ کمی آ جاتی ہے. جب ہمیں اللہ کی محبت کی سمجھ آ جاتی ہے، ہم وہ کہتے ہیں نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو جب انسان بک جاتا ہے نا، بکنے والی حال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنا مال اور میں نے اپنی جان جو ہے وہ تجھے بیچ دی ہے، مجھے نہیں پتا، جس طرح سے تو نے استعمال کرنا کر لو. تو جو انسان بکا ہوتا ہے نا اس کو اللہ کے رنگ میں رنگنے میں کوئی مشکل نہیں آتی ہے. اور یہی محبت، اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری محبتوں کا بتا رہی تھی کہ جب ہم کسی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. جب یاد ہے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے انسان تجھے کیا ہے، تو کیوں اللہ کے رنگ میں نہیں رکھتا؟ صبغۃ اللہ والی آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ کون سا رنگ تجھے پسند ہے اللہ کے رنگ سے. تو وہ یہی بات ہے کہ اللہ نے محبت ڈال دی لوگوں میں خواہشات کی، من النساء عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے جیسے پیدا ہوتے تو کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا کہ او ماشاءاللہ اس کے اتنے بیٹے اتنے. تو یہ محبتیں اللہ نے ہی پیدا کی. پہلے دیکھیں نساء ہے، پہلے عورتوں کی بات ہے، پھر بیٹوں کی بات ہے. اب اس میں پریشانی کی والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ بیٹوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا، والقناطیر المقنطرۃ، یہ کیا ہے کہ ڈھیر خزانوں کے. والقناطیر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ، کہ انسان کو شوق ہوتا ہے، اس کو یہ محبت ہوتی ہے اپنے مال سے کہ میرے پاس اتنا مال ہو. من الذهب، سونے، والفضۃ، اور فضہ کہتے ہیں کہ چاندی. اور اس زمانے میں پرانے زمانے میں چاندی جو تھی وہ روپے جو یوز ہوتے تھے وہ چاندی ہوتی تھی. جیسے آپ سوچ لیں کہ آج کل کا ہم ڈالرز یوز کرتے ہیں یا روپے یوز کرتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ چاندی کے ہوتے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ساری ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وضاحت کر دی کہ انسان کو ان چیزوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انسان کے دل میں ڈالی ہے. دیکھیں اگر عورت کی محبت نہ ہونا تو مجھے لگتا ہے شادیاں ہی نہ ہو. پھر کیوں کوئی شادی کرے گا؟ یہ محبت ہی ہوتی ہے نا. اگر بچوں کی محبت نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ کوئی ماں بچہ ہی نہ پیدا کرے. یہ ساری محبتیں، اگر دولت کی محبت نہ ہو، خواہشات کی محبت نہ ہو، تو بندہ صبح کام پہ نہ نکلے کہ ٹھیک ہے جی مجھے تو اتنی سی میری جو ضرورت ہے وہ میں نے پوری کر لی ہے، مجھے نہیں چاہیے. تو یہ محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ الذی جمع مالا وعددا. آپ کو یاد ہے وہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وائل ایسی وادی دوزخ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو تانا دینے والے اور عیب نکالنے والے ہیں وہ دوزخ کی اس وادی میں جو سب سے نیچی گھاٹی ہے وہ اس میں جائیں گے. اور اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، اور وہ لوگ جو اپنا مال جمع کرتے ہیں اور وہ گن کر رکھتے ہیں. یسب، اور وہ گمان کرتے ہیں ان مالہ اخلدا،
کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا. یہ جو لالچ آ جاتی ہے نا انسان میں، ایک تو حب ہے نا انسان کو مال کی محبت، ایک ہوتا ہے کہ اس کی وہ خواہشاتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. اور آج کل اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی نیوز دیکھی ہے تو پاکستان میں جو دکھا رہے ہیں آج کل، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کون سا مال ان کو آخر مطمئن کر دے گا کہ بس یہاں تک ہی ٹھیک ہے. یہ لالچ ہی نہیں انسان کی ختم ہوتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ بند باندھ دیں گے. آگے وہ بتائیں گے کہ یہ محبت جو میں نے تمہارے اندر ڈالی ہے، اس پہ بند کیسے تم لوگوں نے باندھنا ہے، اس کو کیسے تم لوگوں نے اس کے اندر رکھنا ہے کہ وہ اپنی حدوں سے باہر نہ نکلے. والفزتی والخیل المصوماتی، خیل کہتے ہیں خیل المصوماتی، گھوڑے جو ہوتے ہیں نشان لگے ہوئے. اس زمانے میں بھی ڈیفینیٹلی گھوڑے نشان والے بڑی مہنگی چیز ہوتی تھی. اور آج کے آپ سوچ لیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں جیسے ہیں کہ ہر انسان کو محبت ہوتی ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس مہنگی گاڑی ہو. والانعامی، اور چپائے جو ہوتے ہیں، یہ دیکھیں آج کل گاؤں میں اگر دیکھیں نا، یہ مال کہتے ہیں اس کو، مال ڈنگر کہتے ہیں، جیسے کہ وہ مال بیسیکلی ان کا مال و متاع یہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی اشارہ کیا کہ ان کو چپاؤں سے محبت ہوتی ہے. والحرث، اور کھیتی سے محبت ہوتی ہے. ذالک، اب کھیتی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں کسان کے لیے اس کا سارا کچھ کھیتی ہوتا ہے. جہاں پہ حرث کا لفظ آتا ہے، مجھے وہ آیت یاد آ جاتی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدمی کو کہا تھا کہ عورت ہماری کھیتی ہے. اور میں نے آپ کو وہاں پہ ایکسپلین کیا تھا کہ کسان سے جا کے پوچھیں کہ اس کے لیے کھیتی کی اہمیت کیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کسان کو، آدمی کو یہ کہا تھا کہ عورت کو تم اپنی کھیتی سمجھو کہ کس طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی محبت کھیتی سے دیکھیں، اور اس کا جو ٹائم کھیتی کے ساتھ لگتا ہے وہ دیکھیں کہ کتنی محنت سے اس کھیتی میں وہ پھل پھول نکلاتا ہے اور کس طرح سے وہ کام کرتا ہے. اور پھر ذالکا، یہ متاع الحیات الدنیا، یہ ذالکا یہ متاع ساز و سامان ہے حیات دنیا، دنیا کی زندگی کا. اب ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو محبت ہے یہ دنیا کی زندگی کے ہی فائدے ہیں بس. ٹھیک ہے. واللہ، اللہ، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، بہترین ٹھکانہ ہے. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے نا وہ اس سے بہت بڑا ہے. دیکھو یہ لذتیں، جو محبت کی لذت کو آپ فیل کریں نا اس بات کو، کہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب انسان جس کے پاس ہوتی ہیں، آپ سوچیں، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ وہ پتہ نہیں کتنا کہاں پہ پہنچا ہوا انسان، اور آپ یہ سوچیں کہ وہ آزمائش میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آزمائش میں بھی نہیں، اور اس کے پاس یہ ساری کچھ ہے، تو اس کو تو ڈیفینیٹلی سمجھ آتی ہے کہ اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کے علاوہ ابھی تم دیکھو کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر جگہ ہے تمہارے لیے. اور وہ آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو یاد بھی کروائی تھی، وہ بڑی خوبصورت دعا تھی کہ اللہم انی اسألک حبک، کہ یہ چیزوں کی محبت سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے اپنی محبت دے دے. وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، اور ان کی محبت ہے اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے. وَحُبَّ عَمَلًا يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبَّكَ، اور مجھے ان عمل سے محبت کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین جس سے تو محبت کرتا ہے. دیکھیں محبت کے بھی درجے ہیں نا، بالکل یہ بات ہے جیسے تقویٰ کے درجے ہیں. اللہ نے یہ ساری چیزوں سے کی محبت ڈالی ہے تو پھر آزمائش بھی ڈال دی نا ساتھ، کہ اپنی محبتیں کس لیول تک کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان محبتوں میں تم اتنا ڈوب جاؤ، دنیا میں اتنا غرق ہو جاؤ کہ تمہیں اپنی آخرت بھول جائے. یہ تو اللہ کے انعام ہے. اللہ نے جو یہ محبتیں دی ہیں یہ بری بات نہیں ہے. دنیا بھی کماؤ اور لوگوں اپنی اولاد سے بھی محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، اپنی جو گھوڑے ہیں نشان والے جیسے اپنی گاڑیوں سے محبت ہے تمہیں، اپنے انعام اور اپنے مویشیوں سے محبت ہے، اپنی کھیتیوں سے محبت ہے. یہ ساری محبتیں نہ ہوں گی تو انسان تو کسی کا کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا نا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان محبتوں میں اتنا غرق نہ ہو جانا، کیونکہ اگر اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے ان سے محبتیں کرو گے تو پھر اللہ کے پاس تو اجر اس سے بہت بڑا ہے. اور پھر اللہ نے آگے بتاتے ہیں کہ اجر کیا ہے، کل کہہ دیجئے. اب دیکھیں یہاں پہ وہ بات آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب کرنا کیا ہے. یہ ساری محبتیں ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف دنیا کی زندگی کتنی ہے، جتنی بھی تھوڑی سی آپ کو زندگی ملی ہے اس زندگی میں آپ کتنا بھی اور کما لو گے، کتنا اور کر لو گے. لیکن آخرت کی زندگی کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کر رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے. کون کہہ دیجئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. اُنبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیرن، بہتر کی، من ذالکا، اس سے کہ کیا میں تمہیں ان ساری چیزوں کی محبت ہے جو اتنی لگ رہی ہیں، خواہشات کی محبت ہوتی ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں لگ رہی ہیں، کیا میں تمہیں ان سے بہتر بات بتاؤں؟ للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا، تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات،
باغات ہیں تجری بہتی ہے من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تقوی کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ تم کسی ایک تنگ راستے سے جا رہے ہو، ایک چھوٹا راستہ ہے، تنگ راستہ ہے دونوں طرف سے، اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور تمہیں اس میں سے گزرنا ہے تو کیسے گزرو گے؟ کبھی ادھر سے اپنے آپ کو سمیٹو گے، کبھی ادھر سے اپنے آپ کو سمیٹ کے جاؤ گے کہ کہیں اس کانٹے سے نہ لگ جاؤں، اس کانٹے سے نہ لگ جاؤں۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی اسی طرح سے ان حب جو ہے اللہ کی محبتیں اللہ نے جو دلوں میں ڈالی ہیں نا، ان ساری چیزوں کی محبتوں سے ایسے ہی گزرو کہ ان کو انجوائے کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان میں اتنا نہ کھوجو کہ اپنے رب کو ہی بھول جاؤ۔ تو یہ جو تقوی ہے، جس انسان میں اللہ کا تقوی آ جائے، تقوی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتے ہو اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکتے ہو۔ ہر وہ عمل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، وہ تقوی ہی تو ہے۔ اور تقوی جو ہے یہ دل کی حالت ہوتی ہے، ایمان کی حالت ہے نا، دل میں ہوتا ہے، اور جب دل میں ہوتا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے۔ بالکل ایسے جیسے اگر آپ کو بخار ہے، بخار تو اندر ہوتا ہے لیکن آپ کے بعد نظر آتا ہے نا، آپ کا ماتھے پہ کوئی ہاتھ لگائے تو گرم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جن کے اندر تقوی ہوتا ہے ان کے جوارے میں نظر آنا چاہیے، ورنہ وہ تقوی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جنات ہوں گی، دیکھیں نہریں جس کے اندر، اتنے باغات ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی اس میں رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان میں ان کی پاک بیویاں ہوں گی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہوگی۔ دیکھیے جس سے اللہ راضی، اس کو اور کیا چاہیے؟ جس کو اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی رضا مل جائے، اور وہ کن کو مل رہی ہے؟ جو تقوی کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو نیکیاں کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اور جو برائیوں سے رکتے ہیں۔ میں آلویز یہ کہتی ہوں، دیکھیں نیکیاں کرنا پھر آسان ہوتا ہے، ہمیں بچپن سے عادت ہوتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو برائیاں ہیں نا وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے نا کہ یہ برا کام ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے، جب ہم اپنے برائیوں کو روکنا شروع کرتے ہیں، وہ اصل مقام آ جاتا ہے کہ جس میں ہم دن بدن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 کر رہے تھے اور آلموسٹ اس کے آخر میں تھے کہ جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمارے دل میں ڈالی ہے، اور وہ سب چیزوں کی ایک لمبی لسٹ بتائی، اور پھر اس کے ساتھ بتایا کہ دیکھو یہ محبتیں میں نے ہی ڈالی ہیں، لیکن ان سے کہیں بہتر ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے ان کے دل میں، وہ نیکیوں کی طرف بھاگنے والے ہوتے ہیں، برائیوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ جنات ہے، ایک جنت نہیں ہے، جنات وہاں پہ باغات ہیں ان کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پھر وہ خالدین فیہا کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں ان کو ازواج مطہرہ اور ان کو پاک نیک بیویاں ملیں گی۔ اب یہاں پہ بھی جب ازواج المطہرہ کی بات آتی ہے تو میں آلویز کہتی ہوں کہ جو بیویاں نیک ہیں یہاں پہ وہی آدمیوں کو وہاں پہ ملنے والی ہیں، وہ زیادہ خوش نہ ہو اس بات سے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضامندی وہاں پہ ان کو ملے گی۔ اللہ اس سے بڑھ کے انسان کو اور کیا چیز مل سکتی ہے کہ اتنا بڑا تحفہ ہمیں وہاں پہ ملے گا۔ اور ہمیں جب میں یہ کہتی ہوں اور مجھے گمان ہے کہ انشاءاللہ ہم سب مسلمان انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ دعا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی سکھائی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ بصیر، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے بالعباد اپنے بندوں کو۔ دیکھیے کن بندوں کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ جو تقوی کر رہے ہیں نا، جو اللہ سے ڈر رہے ہیں، جو نیکیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے عمل کیسے۔ اب اگلی آیت ہے آیت نمبر انشاءاللہ 16 جو ہم کر رہے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین، جو لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا پس تو بخش دے، لنا ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقینا اور بچا لے ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ ضرور مانگا کریں کہ یا رب العالمین ہم ایمان لے آئیں۔ ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور آگے دیکھیے ہم نے یہ نہیں کہا اس دعا میں کہ یا رب العالمین ہم ایمان لے آئے، اس کے بعد ہم نے نیک کام کیے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے،
ہم نے یہ لسٹ اپنی پوری بتا کے یا اللہ ہم تو نیکی کرنے کی کوشش کریں بس تو ہمیں بخش دے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت یہ دعا سکھائی کہ یا اللہ بس ہم تو ایمان لے آئے ہیں نا، اس کے بعد فغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دینا یا اللہ اپنی رحمت سے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا یا رب العالمین. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں، ان میں کیا خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ متقی بن جاتے ہیں، ان میں کون سی ایسی چیزیں جو وہ جنات کے حقدار بن جاتے ہیں، وہ باغات کے مالک بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 17 میں، الصابرین، اور سب صبر کرنے والے. کون لوگ؟ جو صبر کرنے والے. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں صبر والوں کی کوئی چھوٹی بات نہیں بتاتے، کہتے ہیں اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے نا. جب انسان کبھی غم میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو سم ٹائم یہ لگتا ہے کہ اللہ اور کتنا سہوں گی، اب تو یہ میری چیز ٹھیک کر دے. اب میں آیت نمبر آپ کو سورۃ فرقان کی آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، بے شک ہم نے ایک دوسرے کے لیے تمہیں فتنہ بنا دیا. دیکھیے وہ اللہ جو اس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ بے شک. اور آپ کو یاد ہے اپنے آدم اور حوا کا جب قصہ پڑھا تھا سورۃ بقرہ کے شروع میں، اس میں کیا تھا کہ جب آدم اور حوا نے جنت میں پھل کھا لیا تھا، اس کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب دنیا میں اتر جاؤ. تو کیا کہا تھا؟ اب تم دنیا میں چلے جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. وہاں پہ دشمن کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں پہ فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں پہ فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی سے کہتے ہیں تصبرون، کیا تم صبر کرو گے اس پہ؟ اور پھر کہ یہی صبر کی بات جب آتی ہے کہ جب فتنہ آتا ہے، جب آزمائش آتی ہے، تو ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بالکل انسان ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیار سے کہتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ كَانَ بَصِيرًا، کہ بے شک تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے پہ اتنا بڑا امتحان آیا اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں بھی مانگ رہا ہے، تو صبر کر رہا ہے، تجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے جنتوں کے وعدے کرتا ہے، اور انشاءاللہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آجے اس کو اور کیا چاہیے اس دنیا میں. پھر وہ آزمائش سے جب نکلتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کر دیتے ہیں اور آخرت بھی عطا کر دیتے ہیں. اور یہ متقیوں کی نشانیاں صابرین، اور صبر کرنے والے، وہ صادقین، اور تمام وہ لوگ جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں سچ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بعض دفعہ اس طرح کے رشتے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کئی دفعہ کہ وہاں پہ آپ نے جب کوئی گواہی دینی ہوتی ہے اور وہ سچ بیان کرنا ہوتا ہے تو انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جب تک اس کے اندر وہ تقوی کا لیول نہیں ہوتا، جب تک اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. اور آگے کہتے ہیں والقانتین، اور سب فرما بردار. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بتایا تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے سوائے انسان اور جنات کے، اللہ کے لیے قانتین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان بھی وہ جو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ اللہ کے لیے قانتین ہو جاتے ہیں، وہی تقویٰ والے لوگ ہیں. والمنفقین، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ہم نے اس کے بارے میں تو اتنی ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو صبح شام خرچ کرتے ہیں، دائیں بائیں سے خرچ کرتے ہیں، ظاہری خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. والمستغفرین، اور وہ سب بخشش مانگنے والے لوگ، بالاسحار، اور کس وقت؟ رات کے آخری حصے میں. یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو رات کے آخری حصے میں، جو تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا کے آخری پردے پہ آ جاتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں بخشوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کو میں جس کو میں معاف کروں. تو کہتے ہیں اگر کبھی بھی ایسا آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو اللہ کو واقعی منانا ہے نا، تو دیٹ از دا ٹائم جب آپ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے. کیونکہ اللہ کا خود وعدہ ہے کہ وہ آسمان دنیا پہ آ کے خود پکارتے ہیں، اور جب وہ پکاریں گے تو کیا وہ ہماری پکار نہیں سنیں گے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ کو یاد ہے نا، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر جب آپ کو کبھی کوئی ایسی دعا مانگنی ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ میں کیسے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں اور وہ میری فوراً دعا سن لے، تو اس وقت اٹھا کریں بستروں سے۔ ہمارے استاد بڑی خوبصورت بات کہتے تھے کہ اگر آپ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتے نا تو پھر آپ میں وہ درد بھی نہیں ہے، پر مت جھوٹ بولیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، میں اللہ سے یہ دعا مانگتی ہوں وہ دعا مانگتی ہوں میری پوری نہیں ہوتی۔ اٹھیں بستر سے اپنے، اور رات کے آخری پہر میں فجر سے پہلے کے وقت میں آپ دعا مانگے، اللہ کیسے قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ واقعی مشکل ہوتا ہے اس وقت اٹھنا۔ اگر آپ فجر کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں تو اگر آپ تھوڑی دیر اس سے پہلے اٹھ جاتے ہیں وہ سب سے افضل وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ دیکھیں جو استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اللہ آسمان سے اس کے اوپر بارشیں، رحمتوں کی بارشیں برسا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے باغات میں وہ پھل لگا دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی عطا کرتے ہیں، آخرت بھی عطا کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اور جو استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کرے اور اس کو قبول کر لے اللہ، اور استغفار اس لیے کرے کہ یا اللہ جو گناہ ہو گئے ان کی استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے قبول نہیں کریں گے؟ اور انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے کردار بتا دیے جو متقیوں کے کردار ہیں، کہ وہ لوگ جو یہ سارا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنات میں جگہ دے گا اور خالدین۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہوتی ہے۔ ایک طرف دیکھیں یہ ایک ہی سینٹنس ہے جس سے جان نکل جاتی ہے، اور وہی سینٹنس ہے جو انسان کے دل کو کھلا دیتا ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے کہ جنات میں رہیں گے، باغات میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی ان کو، اور ہمیشہ کی زندگی وہ وہاں پہ رہ جائیں گے، تو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جب ڈر آتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا، وہ خالدین فیہا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ سیم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہ جائیں گے اور وہ نہیں نکلیں گے۔